جو کچھ کل پرسوں فیصل آباد میں جڑاں میں ہوا، ہم بحیثیت مسلمان اس کی مذمت کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے جھنڈے میں جو سفید رنگ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک آفاقی مذہب ہے، یہ آفاقیت پر یقین رکھتا ہے، اور آفاق میں مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور بھی بہت سے مذہب رکھنے والے ہیں۔ اسلام سب کی جانوں کی، مالوں کی، گھروں کی عزت کی حفاظت کا حکم دیتا ہے۔ جس اسلام نے یہ حکم دیا گرجا گھروں کی حفاظت کرنی ہے، اسی اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ گستاخ رسول کی گردن اتار دینی ہے۔ تصویر کے دونوں رخ سامنے رکھیں۔ میں 3 لوگوں سے آج میں نے بات کرنی ہے۔ ایک مولانا طاہر اشرف، نمبر 2 نجی ٹی وی کا اینکر ہے حامد میر، ایک میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 3 کاکڑ صاحب سے اور چیف آف آرمی اسٹاف سے میری بات ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، بالخصوص اسلامی دنیا کے جو سب سے مضبوط فوج ہے، جنرل صاحب اس کے سپہ سالار ہیں، اور کل انہوں نے واقعے کا نوٹس لیا ہے۔ آپ نے صرف نوٹس لیا، ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں، میں اپنی طرف سے میں بات اس کو میری ذات تک محدود رکھا جائے۔ آپ واقعے کی مکمل انکوائری کریں، اور جو جڑاں والا میں ہونے والے واقعے میں جتنے افراد ملوث ہیں، ان کا تعلق جہاں سے بھی ہے، ان کو فوری طور پر قرار واقعی سزا دے دیں، اور ساتھ ہی جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے اس کی گردن بھی اتار دیں۔ بس یہ سمپل سی، اس میں کوئی غیر آئینی بات تو نہیں، کوئی غیر قانونی۔ اس کی سزا آپ کو گورے کا قانون نہیں بتائے گا، وہ محمد عربی کا چمکتا ہوا قانون بتائے گا۔ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخی کی، اس کی سزا ایک ہی ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اگر آپ یہ کام کر دیتے تو قیامت کی صبح تک آپ کا نام زندہ رہے گا، اور اگر نہیں کرتے تو 5 سال ایکسٹینشن، 10 سال مل جائے گی، 15 سال، 20 سال بھی لے لیں، لیکن قیامت تک نام جس کا زندہ رہے گا وہ کانسٹیبل ہے جس کا نام ممتاز حسین قادری ہے۔ دوسری بات، مولانا نے چونکہ وہ حکومت کے مولوی ہیں، جو حکومت آئی اس میں مزے لوٹے۔ کل انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے، رو پڑے۔ میں نہایت ادب سے عرض کر رہا ہوں کہ جڑاں والا میں گھر جل گئے اور آپ ٹی وی پر بیٹھ کر رو رہے ہیں، تو 1 رمضان کو جامع مسجد رحمت للعالمین میں جب خون کی ندیاں بہیں، آپ اس وقت کیوں نہیں روئے؟ حالت روزہ میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں کو سینے پر ریاست پاکستان نے سیدھی گولیاں ماری، آپ اس وقت کیوں نہیں روئے؟ سوال تو بنتا ہے، جواب تو دے نہ دیں ان کی مرضی ہے۔ آپ تو خود کو اسلام کا نمائندہ بنا کر آیا ہوا آپ نے، اور آپ جو اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے۔ تو جڑاں والا میں گھر جلے دکھ ہو، جامع مسجد رحمت للعالمین کے اوپر جو ایک مرد قلندر کا گھر ہے، جس کے دروازے بھی توڑے، جس کی کھڑکیاں بھی توڑی، اور جس میں قرآن مجید اور جس میں حضور کی حدیثوں کی کتاب تھی، انہیں پولیس والے اٹھا کر ایسے پھینکتے تھے، جب اس کی بے حرمتی ہوئی، آپ اس وقت کیوں نہیں روئے؟ جب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک کے سادات کے گھر کا تقدس پامال ہوا، آپ نے اس وقت پریس کانفرنس کیوں نہیں کی؟ اور پھر ایم اے او کالج سے لے کر سادو کی تک رات میں اور دن میں جو ظلم و ستم ہوئے، اس پر آپ کی پریس کانفرنس نہیں ہے۔ تو یہ دو رخی کیوں ہے؟ یہ دوغلی پالیسی کیوں ہے؟ اسلام میں دوغلی پالیسی کرنے والے کو منافق ہے۔ ایک تو اس ریکارڈ کو درست کریں، اور نمبر 3 حامد میر صاحب کی حدیث سنا رہے ہیں بیٹھ کے، تو حامد میر صاحب آپ تو صحافی ہیں، اور صحافیوں کا تو کام ہوتا ہے وہ آزادی کی بات کرتے ہیں، تو اگر آپ ٹی وی پر بیٹھ کر یہ حدیث سنا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھائی جو تمہارے ملک میں ذمہ ہیں، ٹیکس دے کر رہ رہے ہیں،
تو تم نے ان کے گھر کی، ان کی عبادت گاہوں کی، ان کی جان کی اور مال کی حفاظت کرنی ہے، تو اب آپ یہ حدیث کیوں نہیں سنا رہے کہ حضور نے فرمایا قیامت تک جو کسی نبی کی شان میں کوئی ہلکی بات کرے اس کی گردن اتار دی جائے؟ آپ یہ حدیث کیوں نہیں سنا رہے؟ اور پھر آپ نے تحریک لبیک یا رسول اللہ پر ایک طرف سے انتظامیہ جو ہے وہ پولیس والے اور ڈی سی صاحب وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہ ویڈیو پیغام دے رہے ہیں، بھائی ٹی ایل پی ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے، اور جب وہ تعاون کر کے جا رہے ہیں تو آپ ان پر دہشت گردی کی FIR کاٹ رہے ہیں۔ گھر جلا اور آپ کی نیندیں حرام ہو گئیں، قرآن جلا اور آپ کی زبان پر ایک جملہ بھی نہیں آیا، اور ایک بار نہیں جلا، بار بار جلا، اس ہفتے میں جلا، جڑا والا میں جلا، عراق میں دوبارہ جلایا، اور آپ نہیں بول رہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کاکڑ صاحب نے آتے ہوئے کڑاکے نکال دی اور پیٹرول مہنگا کر کے ساری قوم کو ادھر لگا کر اور پیچھے سے سارے کام آپ انکوائری کروائیں؟ ویسے آدھی سے زیادہ تو ہو چکی ہے، اللہ کا فضل ہے، چونکہ ظاہر ہے سارا جگ مل چکا ہے جی، اپنے بھی اور بیگانے بھی، مولوی بھی مل چکے ہیں جی، بس TLP نو پیچھے کرو، TLP سازش کر رہی ہے، اور رات کو پھر وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ چالیں چل رہے ہیں اور اللہ خفیہ تدبیر فرما رہا ہے۔ اور ہم جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ناموس رسالت کا مسئلہ یہ دنیا سے جداگانہ حیثیت رکھتا ہے، یہ ہم اپنے پاس سے نہیں کہتے، یہ آپ دین پڑھیں، آپ قرآن پڑھیں، آپ رسول اللہ کے حضور خود اپنی محفل میں بیٹھ کر اس نے بھائی میرے دشمن کی گردن کون اتار کر رہا ہے، اور ہم سارے مر جائیں، ہمیں تم ہمیشہ کے لیے اندر ڈال دو، جو مرضی کرنا ہے کر لو، حضور کا دین مٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ قیامت تک چمکنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ جناب فلاں آ گیا جی، فلاں آ گیا، وہ گاڑیاں آ گئی، ادھر سے نفری آ گئی، چھوٹے سے مسئلے پر نفری بلا لی، یہ حضور کی عزت کے سامنے اس مسئلے کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ایک جملہ یاد رکھیں جی، حضور کی عزت کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے قاضی ایاز مالکی ورگا جڑا قیامت تک نہیں پیدا ہوئے گا۔ شفا شریف کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ بات منقول ہے کہ خلیفہ وقت مدینہ منورہ کا جو خلیفہ تھا ابو جعفر منصور، وہ امام مالک کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کر یہ سوال پوچھا، میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا ہوں، مسجد نبوی شریف میں نے حاضری دی ہے، اب میں حضور کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہوں، تو مجھے مسئلہ یہ بتائیں کہ میں اگر سرکار کے رخ انور کی طرف، حضور کی جالیوں کی طرف میں رخ کرتا ہوں تو کعبے کی طرف پیٹ ہوتی، نجدی کہتے ہیں ہنا کل قبلہ، قبلہ ادھر ہے، ادعا ہنا، ادھر منہ کر کے دعا کرو، ادھر منہ کر کے، ادھر منہ کر کے۔ اچھا ادھر کیوں نہیں کرنا؟ وہ حضور کی جالیوں کے بارے میں کہتے ہیں حاضل حدید، یہ لوہا ہے، نہ یہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، جب یہ نفع بھی نہیں دیتا نقصان بھی نہیں دیتا، تم نے جبے اور اوپر سبز سرخ رومال پہن کر کبھی ادھر آ رہے ہو کبھی، جب یہ نفع بھی نہیں دیتا نقصان بھی نہیں دیتا تم کیوں کھڑے ہو؟ کہتے نہیں یہ لو ہے، یہ نفع نقصان نہیں دیتا۔ دھیان کرو، تم قرآن حدیث کی طرف توجہ کرو۔ یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تو جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا، فرمایا یہ میرا کرتا لے جاؤ اور جا کر میرے والد کی آنکھوں پر رکھ دو، جو خود بھی نبی ہیں، نابینا ہو گئے، میری محبت میں ان کی بینائی چلی گئی ہے، تم صرف میرا کرتا رکھو، اللہ تعالیٰ انہیں نور نظر عطا فرما دے گا۔ جناب یوسف کے جسم کے ساتھ کرتا لگ جائے، وہ مشکل کشا بن جائے، تو پھر کیا حال ہوگا اس لوہے کا جو حضور کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ نفع دیتا نہ نقصان، تو امام مالک سے پوچھا کہ ہن دسو جی جے میں ادھر نو منہ کردا تے قبلے وال کنڈ ہوندی ہے، تے جے میں قبلے وال منہ کردا ادھر کنڈ ہوندی ہے، تو امام مالک نے فرمایا، شفا شریف میں موجود ہے، آپ نے فرمایا لما تصرف وجهك عنہ، فرمایا سرکار کی طرف منہ کر تے قبلے وال کنڈ کر۔ یہ مولانا طاہر اشرفی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اس کا فتویٰ ہے جس نے 30 سال رسول اللہ کا دیدار کیا ہے، امام مالک کا۔ یہ حکومتی مولوی نہیں بول رہا، یہ رسول اللہ کے دین کا عالم بول رہا ہے۔ اس نے کہا جی قبلے وال کنڈ ہوندی، فرمایا جھلیا تو مسئلہ ہی نہیں سمجھا، تو سرکار دی طرف اپنا چہرہ کر تے ذرا جھک کے حضور نو سلام کر،
تو قبلہ خود بول کے کہہ رہا ہے پریشان نہ ہو، قبلہ تیری کنڈ مگر کھلوتا ہے۔ یہ اسلام ہے جناب، یہ ہمارے بڑے ہیں جنہوں نے جو ہمیں دین دے کر گئے۔ عمران خان سے بڑا فرعون تو ہم نے تو نہیں دیکھا، آتے ہی حکومت ملتے ہی اس نے کریک ڈاؤن کیا۔ 1,00,000 کارکن تحریک لبیک ایک دن میں گرفتار ہوا ہے، اور انوکھے ظلم، نئے ظلم کرتا تھا، لیکن رب تو پھر رب ہے نا۔ اور یہ آپ کو وہ مولوی کبھی بھی نہیں سمجھائیں گے جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ تو کہیں کہ جناب بڑا چنگا موقع آیا نے ٹی ایل پی نو پھر تسی انج کر دیو، انج کر دیو۔ پھر سن لو، آپ کو یاد کروانا چاہتے ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ کا بھروسہ رب پر ہے اور رب کے رسول پر ہے۔ جو چاہے ستم کر لو اور بھی کھل کے، اور حضور کی عزت کا جھنڈا قیامت تک بلند رہے۔ جنہوں نے گھر جلائے ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، ہم ان کے اس عمل کی اور ان کے اس فعل کی بغیر کسی شرط کے مذمت کرتے ہیں، اور جنہوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہم بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو چوکو پر کھڑا کر کے ان کی گردن اتار دی جائے، کیونکہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ ایک شخص 5 نمازیں پڑھتا ہے، رمضان کے پورے روزے رکھتا ہے، کوئی نفل اس کا قضا نہیں ہے، لیکن وہ حضور کی عزت پر بات نہیں کرتا تو قیامت والے دن اس کے سارے اعمال مروڑ کر اس کے منہ پر مار دیا جائے۔ اور ایک شخص حضور کی عزت پر بات کرتا ہے، وہ اعمال میں اگر کہیں کم بھی ہے تو قیامت والے دن اسے حضور اپنی چادر رحمت میں چھپا کر لے جائے۔ ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپے۔ بلکہ حضور کی عزت تو برا برا، حضور نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کی عزت پر پہرا دیا، فرمایا قیامت والے دن اس کی عزت کا محافظ میں خود ہوں گا۔ من حافظنی فی اصحابی کنت لہ حافظا یوم القیامہ، فرمایا جو میرے صحابہ کی عزت پر پہرا دیتا ہے اس کی عزت کی نگہبانی اور قیامت والے دن اس کی عزت کا خیال میں۔ تو جو رسول اللہ کی عزت پر پہرا دے رہا ہے، مطلب یہ نہیں ہے نیکیاں کرنی نہیں ہے، مطلب یہ نہیں ہے نمازیں پڑھنی نہیں ہے، مطلب یہ نہیں ہے روزے رکھنے نہیں ہے، سارا کچھ کرے، بھروسہ نہیں رکھنا ان پر۔ یہ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود لکھا ہے، اور اس بات کو نقل کرنے والے حضرت داتا صاحب کے استاد امام ابو القاسم القشیری بھی ہیں۔ عمر بن لیث یہ خراسان کا بادشاہ گزرا ہے تو کوئی چنگا کام نہیں کیتا، فوت ہو گیا۔ رویا فی النوم، کسی نیک بندے نے خواب میں دیکھا اور پوچھا سناؤ پھر کی ہویا؟ ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا غفر علی، بخش دیتا ہے اللہ نے۔ بادشاہ تھا اور کوئی اچھا کام نہیں تھا، ہو گیا بماذا، تہاڈی بخشش کیویں ہو گئی؟ کرتوت میرا چنگا کوئی بھی نہیں سی، بس صعدت ذروۃ جبل یوما فاشرفت علی جنودی فاعجبتنی کثرتهم فتمنیت انی حضرت رسول اللہ فاعنتہ ونصرتہ فشکر اللہ لی ذلک وغفر لی۔ اس نے کہا میں اپنا لشکر ایک مرتبہ لے کر جا رہا تھا، راستے میں کہیں رکا، پڑاؤ کیا تو میں اونچی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا ایسے، اور میرا جو لشکر تھا وہ نشیب میں، اور میں نے جب دیکھا تا حد نگاہ جہاں تک میری نظر جا رہی تھی آگے سے میرا لشکر ترتیب کے ساتھ کھڑا تھا ایسے، اور جب میں نے اپنا مجمع دیکھا تو فاعجبتنی کثرتوں، میں کہو اتنا بھی کسی کا سسٹم بڑا ہوگا جیسے میرا سسٹم ہے، اتنا کہ میں ایسے کرتا ہوں تو لشکر بیٹھ جاتا ہے، ایسے کرتا ہوں لشکر کھڑا ہو جاتا ہے۔ مجھے میری لشکر کی تعداد نے تعجب میں ڈال دیا، لیکن کہ اندر نال ہی میرے دل کے اندر ایک تمنا ہوئی، کاش کہ میں بھی حضور کے زمانے میں ہوتا، اور سرکار جب بدر کی طرف 305 صحابہ کو لے کر جا رہے ہوتے، میں اپنا سارا لشکر جا کر حضور کے قدموں میں، اور پھر کاش کہ میں مصطفیٰ کے دور میں ہوتا جب حضور احد کی طرف 1000 کو لے کر جا رہے ہوتے، پیچھے سے 300 منافق پھر جاتے، این جب حضور کے دانت مبارک شہید ہو رہے تھے تو منافق مسجد نبی میں نمازیں پڑھ رہے ہوتے، تو جب وہ 313 رخ موڑ کے بھاگ جاتے
تو میں یہ سارا لشکر لے کر جاتا، میں کہتا حضور یہ میں ادنا صاحب کا غلام ہوں اور یہ حکیم سے ایک تحفہ ہے، اس کو قبول فرما لیں۔ 25,000 کے مقابلے میں حضور 1500 کو خندق میں لے کر جاتے، تو میں جا کر کہتا حضور بس اتنا خیال آیا، تمنا دل سے گزری اور نکل کے چلی گئی، میں مر گیا، میں فوت ہو گیا۔ منکر نکیر آئے، انہوں نے جب میری فائلیں کھولی تو اس کے اندر نماز بھی نہیں، روزے بھی نہیں، حج بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں، اس میں بس یہی لکھا ہوا تھا فلانے نو لمیا پا چھڈیا، فلانے نو انکار چھڈیا، فلانے نو انکار چھڈیا، کوئی چنگا کام نہیں سی۔ تو کہتا قریب تھا کہ فرشتے میرے گلے میں توق رسیوں کے ڈال کر میری بائیں جانب والی کھڑکی دوزخ کی کھول دیتے، آواز آئی رک جاؤ، تمہارے پاس یہ نامہ اعمال ہے میرے فرشتوں جس میں تم نے اس کی ساری نیکیاں لکھی ہوئی ہیں، نیکی نہیں ہے تو دوسرے معاملات لکھے ہوئے ہیں، اور ایک مسئلہ اس کا ایسا بھی ہے جس کی خبر تمہیں نہیں ہے، وہ خبر صرف مجھے ہے، یا اللہ وہ کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ فرمایا اس نے ایک مرتبہ زندگی میں میرے حبیب کے لیے جو اچھی سوچ سوچی تھی، میں نے اس سوچ کی برکت سے اس کی بخشش فرما دی۔ ایک مرتبہ اس نے میرے محبوب کے لیے جو پوزیٹیو سوچا تھا صرف کہ اگر ہوتا تو میں ایسے کرتا، اس لیے بابا جی یہ سوچ یہ بادشاہ نے سوچا تھا جس کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں تھا، اور بابا جی جیسا حافظ بھی کوئی نہیں، بابا جی جیسا تلاوت قرآن کرنے والا بھی کوئی نہیں، ان جیسا متقی بھی کوئی نہیں، ان جیسا پرہیزگار بھی کوئی نہیں، ان جیسی صرف بھی کسی کو نہیں آتی، ان جیسی نہ بھی کسی کو نہیں آتی، ان جیسا نفیس بھی کوئی نہیں تھا، ان جیسا اچھا کھانے اور پہننے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اس کے باوجود بابا جی فرمایا کرتے تھے اگر ہوتا ایٹم بم ہمارے پاس، تو جس نے حضور کے بارے میں کوئی چوں چاں کی ہوتی، ہم پھر یہ نہ دیکھتے امریکہ کیا کہے گا، بھارت کیا کہے گا، اسرائیل کیا کہے گا، فلانی ایجنسی کیا کہے گی، فلانی برادری کیا کہے گی، اگر ہوتا ہمارے پاس ایٹم بم تو ہم نے حضور کی عزت کے لیے ایٹم بم چلا دے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ ہمارے پاس ایٹم بم نہیں لیکن گلے والا بم تو ہے نا۔ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ حضور کی سواری کیا گیا کہ مہار پکڑ کے خانہ کعبہ میں چل رہے تھے اور حضور سواری کے اوپر سوار تھے، حضرت عبداللہ بن رواحہ حضور کی مہار پکڑی ہوئی ہے اور اعلان کر رہے، بم نہیں ہے، کہہ رہے خلو بن الکفار عن سبیلہ الیوم نضربکم علی تنزیلہ ضربا یزیل الہام عن مقیلہ ویذہل الخلیل عن خلیلہ۔ اوے کافر دے بچیو، اوے فلانی برادری والےو، رستے چھڈ دیو، تانوں پتہ نہیں امام الانبیاء آ رہے نے۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، ہم امن کے قائل ہیں مگر جو سکھ ہے وہ سکھ بن کر رہے، جو ہندو ہے وہ ہندو بن کر رہے، جو عیسائی ہے وہ عیسائی بن کر رہے۔ میں اس کے گرجا گھروں کے آگے جا کر نوکری کر لوں گا، بھائی خیال رکھوں گا کہ بھائی خیال رکھنا ہے کسی نے یہاں پر کوئی غلط حرکت نہیں کرنی، ہم سیکیورٹی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جس نے جینا ہے وہ اپنے دائرے میں جیے۔ جو حضور کی عزت کی طرف آئے گا تو پھر یاد رکھ لے اگر وہ آنے کی کوشش کرے گا تو ہمارے پاس حضرت عمر کا قانون موجود ہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ توجہ، آپ نے حضرت فاروق اعظم نے کہا او بابے تسی کہندے ہو اسی دھونا وڑ دیاں گے،
یہ اسلام امن کا درس ہے. آپ نے فرمایا مٹھو بٹ کے رکھ دیں گے, یار نو یار دی خبر نہیں رہے گی. تو آگے سے حضرت جناب فاروق اعظم چاہتے تھے کہ حضور مور لگا دیں, اور کہا عبداللہ بن رواحہ حضور کے سامنے اتنی ڈاڑیاں کر لو. حضور نے فرمایا خلی عنہ یا عمر, عمر ہمارے غلام کے راستے سے ہٹ جاؤ, اس کا راستہ روکو نہیں. اے جڑیاں گلاں کرتے ہیں انہوں گلاں نہ سمجھو, یہ اس کی زبان سے جو جملے نکل رہے, اے جڑے دوجی برادری والے ایتھے بیٹھے نا, اتنا تیر کام نہیں کرتے جتنا عبداللہ بن رواحہ دے جملے آج کام کر رہے ہیں. اور جھلیو تواڈے کول ایٹم بم نہیں تو پھر کی ہویا, تواڈا نعرہ ایسا ہوئے دنیا کی ہر برادری کو پتہ چل جائے بھائی مسلم برادری عمل میں تو کمزور ہو سکتی ہے, عشق رسول میں کمزور نہیں ہو سکتی. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا, توجہ. غازی ملک ممتاز حسین قادری کے والد گرامی ملک بشیر احمد اوان آج بھی زندہ ہے. جیڑا انہوں کو تصدیق کروانا چاہتا ہے جا کے پوچھ سکتا ہے. یہ سارا ٹولہ حکومتی مولویوں کا ٹولہ رات کو 12 بجے کے قریب ملک غازی ممتاز حسین قادری صاحب کے گھر کے باہر جا کر دستک دی اس نے. تب ممتاز حسین قادری صاحب حیات تھے, آپ جیل میں تھے. دستک دی, دروازہ کھولیا رات نو, انہوں نے کہا تواڈے نال کوئی گل کرنی ہے. غازی صاحب کے والد صاحب فرمانے لگے جی کرو. انہوں نے کہا جی صرف اسی بہ کے گل کرنی, گل بڑی ڈاڈی ہے. غازی صاحب کے والد گرامی فرمانے لگے کتنے بہن ہیں؟ انہوں نے کہا جی تسی دروازہ کھولو, اسی اندر آ کے بہ کے گل کرنی ہے. تو ملک بشیر صاحب فرمانے لگے اس دروازے تو اندر آن واسطے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لانا پیندا ہے. جی کوئی رواداری بھی ہوندی ہے. فرمایا حضور دے نال وفاداری بھی تو کوئی شے ہوندی ہے نا. انہوں نے کہا جی پھر تسی باہر آ جاؤ گل کر لی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں باہر آ جاؤں. غازی بشیر صاحب فرمانے لگے کرو گل. انہوں نے کہا بس صرف اتنا لکھ کے دے دیو کہ غازی ممتاز حسین بریلوی نہیں ہے تے اسی اینوں سزائے موت نہیں ہون دیاں گے. حافظ قاری عالم مولوی نہیں ہے جی غازی صاحب دے والد صاحب, لیکن جملہ کڈیا تے کڑاکے کڈ کے رکھ چھڈے سارے ٹولے نو. آپ ہس کے فرمان لگے اوئے جے تواڈیاں کڑیاں غازی نہیں نہ جمدیاں تے ساڈے کولوں خریدن واسطے نہ آ جایا کرو. لبیک تاجدار ختم نبوت, گستاخ رسول کی ایک ہی سزا, گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا, گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. حضور کی عزت پر جو پیرا دے گا پاویں ترکھانا دا منڈا علم الدین ہوئے اسی انہوں سلام پیش کر, اور اگر جو حضور کی عزت پر پیرا نہیں دیتا وہ کوئی بھی ہو. اے وزیر خان مسجدی شیر لکھا ہے محمد عربی آبروئے ہر دو سراس کسے کے خاک درش نیز خاک پر سرے او, دونوں جہانوں کی عزت رسول اللہ کی عزت کی وجہ سے ہے. تو جس کے گلے میں حضور کی غلامی کا پٹا نہیں ہے وہ کوئی بھی ہو, ہم اسے کچھ بھی نہیں سمجھتے. امن چاہتے ہو تو حضور کی عزت کی بات کرو, بس پوری دنیا میں امن.